السلام علیکم، انفارمیٹیو چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج سیرت نبوی کی قسط نمبر 2 شروع کرنے جا رہی ہوں۔ اللہ پاک میری مدد فرمائے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مورخین عرب قوم کو 3 گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ نمبر 1 ہے عرب بعیدہ۔ یہ قدیم عرب لوگ ہیں جو اس ملک میں آباد تھے۔ ان میں قوم عاد و ثمود کا نام آپ میں سے اکثر نے سن رکھا ہوگا۔ ان کے علاوہ عمالقہ، تسم، جدیس، امیم وغیرہ بھی اہم ہیں۔ ان لوگوں نے عراق سے لے کر شام اور مصر تک سلطنتیں قائم کر لی تھی۔ بابل اور اشور کے سلطنوں اور قدیم تمدن کے بانی یہی لوگ تھے۔ یہ قومیں کیسے صفحۂ ہستی سے مٹ گئی، اس کے متعلق تاریخ ہمیں تفصیل سے کچھ بتانے سے قاصر ہے، لیکن اب بابل، مصر، یمن اور عراق کے سارے قدیمہ سے انکشاف ہو رہے ہیں اور کتابیں لکھی جا رہی ہیں، جبکہ قوم عاد و ثمود کے حوالے سے قرآن مجید بھی ہمیں بتاتا ہے کہ یہ قومیں اللہ کی نافرمانی اور سرکشی میں جب حد سے بڑھ گئی تو ان کو عذاب الہی نے گھیر لیا اور یہ نیست و نابود ہو گئے۔ نمبر 2 ہے عرب عاربہ۔ عرب عاربہ کو بنو قحطان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام بن نوح کی اولاد سے ہیں اور یہ لوگ قدیم عرب عاد و ثمود وغیرہ کی تباہی اور جزیرہ نما عرب سے مٹ جانے کے بعد یہاں آباد ہوئے۔ قحطان حضرت نوح علیہ السلام کا پوتا تھا، جس کا نام پر یہ لوگ بنو قحطان کہلائے۔ پہلے پہل یہ لوگ یمن کے علاقے میں قیام پذیر ہوئے۔ مشہور ملکہ سبا یعنی حضرت بلقیس کا تعلق بھی بنو قحطان کی ایک شاخ سے تھا۔ پھر ایک دور آیا کہ بنو قحطان کو سرزمین عرب کے دوسرے علاقوں میں نقل مکانی بھی کرنا پڑی۔ اس کی ایک وجہ تو وہ مشہور سیلاب ہے جو مارب بند ٹوٹ جانے کی وجہ سے آیا، جس کے نتیجے میں ان لوگوں کو جان بچانے کے لیے دوسرے علاقوں کا رخ کرنا پڑا۔ اس سیلاب کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب ان کی آبادی پھیلی تو مجبوراً ان کے مختلف قبائل کو یمن سے نکل کر اپنے لیے نئے علاقے ڈھونڈنا پڑے، جس کے نتیجے میں یہ لوگ جزیرہ نما عرب کے طول و عرض میں پھیل گئے، جبکہ کچھ قبائل شام و ایران اور عرب کے سرحدی علاقوں کی طرف بھی نکل گئے اور وہاں اپنی آبادیاں قائم کی، جبکہ ایک قبیلہ بنو جرہم مکہ کی طرف جا نکلا اور زمزم کے چشمے کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ کی اجازت سے وہاں آباد ہو گیا۔ بنو قحطان کا ہی ایک قبیلہ ازد کا سردار ستابلہ اپنے قبیلے کے ساتھ یثرب یعنی مدینہ کی طرف آیا اور جو یہاں چند خاندان بنی اسرائیل کے رہتے تھے انہیں مغلوب کر لیا، قلعے بنائے اور نخلستان لگائے۔ اسی کی اولاد سے اوس اور خزرج مدینے کے 2 مشہور قبیلے تھے جن کا تاریخی اسلام میں بہت اونچا مقام ہے۔ تیسری ہے عرب مستعربہ۔ سرزمین عرب پر سب سے آخر میں آباد ہونے والا بنو اسماعیل تھا۔ انہی کو عرب مستعربہ بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر اپنی زوجہ حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور شیرخوار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیا وادی میں لا بسایا اور خود واپس چلے گئے۔ یاد رہے کہ اسی وقت نہ مکہ کی آبادی تھی اور نہ ہی خانہ کعبہ کا وجود۔ خانہ کعبہ تو ویسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے وقت تعمیر ہوا، مگر خواندہ ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کے وقت وہ تعمیر مخدوم ہو چکی تھی، اور پھر بعد میں جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 15 سال کی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ تشریف لائے اور ان دونوں باپ بیٹے نے مل کر اللہ کے حکم پر اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کی رہنمائی اور نگرانی میں خانہ کعبہ کو انہی بنیادوں پر اثر نو تعمیر کیا جن پر کبھی حضرت آدم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ جب شدت گرمی اور پیاس سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی حالت خراب ہونا شروع ہوئی تو حضرت ہاجرہ ایک عظیم ماں کی وہ بے قرار دور شروع ہوئی جو آج بھی حج کا ایک لازم حصہ ہے۔ آپ پانی کی تلاش میں کبھی صفا پہاڑی پر چڑھ کر دور دور تک دیکھتی کہ شاید کہیں پانی نظر آئے، اور کبھی صفا کے مخالف سمت میں مروہ پہاڑی پر چڑھ کر دیکھتی مگر وہاں پانی ہوتا تو نظر آتا۔ اس دوران جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے
رونے کی آواز ماں کے کانوں میں پڑتی ہے تو بے قرار ہو کر ماں ان کے پاس دوڑی دوڑی جاتی، اور جب ان کو پیاس سے جاں بلکتا اور روتا پھلکتا دیکھتی تو پھر دیوانہ وار پانی کی تلاش میں جاتی۔ اسی اثنا میں کیا دیکھتی ہیں کہ جہاں ننھے اسماعیل علیہ السلام اپنی ایڑیاں رگڑ رہے تھے، وہاں سے پانی کسی چشمہ کی صورت ابھر رہا ہے۔ بھاگ کر بیٹے کے پاس پہنچی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بیٹے کو پانی پلایا، خود بھی پیا اور پھر اس چشمے کے ارد گرد تالاب کی صورت میں مٹی کی منڈلیاں بنا دی۔ لیکن جب پانی مسلسل بڑھتے بڑھتے تالاب کے کناروں سے باہر نکلنے لگا تو بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا، زم زم، ٹھہر جا ٹھہر جا، اور ان کے یہ فرماتے ہی یکدم پانی ٹھہر گیا۔ یہاں آپ سے زمزم کے کنویں کے متعلق ایک معجزاتی بات شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ موجودہ دور میں اس کنویں میں بڑی بڑی موٹریں لگا کر پانی نکالا جاتا ہے۔ کنویں میں پانی کی لیول خانہ کعبہ کی بنیادوں سے ہمیشہ 6 فٹ نیچے رہتا ہے۔ کنویں سے 24 گھنٹے لگاتار پانی نکالا جاتا ہے، جس کی مقدار ملینز اور ملینز گیلنز میں ہوتی ہے۔ اب دو بہت عجیب باتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ 24 گھنٹوں میں مسلسل پانی نکلنے کی وجہ سے کنویں کا جو لیول کم ہوتا ہے وہ بہت ہی تیزی سے محض 11 منٹوں میں اپنی اصل جگہ پر واپس آ جاتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اتنی تیزی سے اوپر چڑھنے والا پانی ہمیشہ ہی اپنے لیول یعنی خانہ کعبہ کی بنیادوں سے 6 فٹ نیچے پہنچ کر خود بخود رک جاتا ہے۔ یہ اوپر کیوں نہیں چڑھتا؟ اور اگر یہ پانی خود بخود نہ رک جائے تو تب غور کریں کہ اگر 24 گھنٹے نکالے جانے والا پانی صرف 11 منٹوں میں پورا ہو جاتا ہے، تو اگر یہ پانی نہ رکے اور اوپر چڑھ کر باہر بہنا شروع کر دے تو تب کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ یقیناً یہ حضرت حاجرہ کے مبارک فرمان یعنی زمزم ٹھہر جا کی برکت ہے۔ یہ اپنی حدود سے تجاوز نہیں کرتا، اور جتنا بھی اس سے پانی نکال لیا جائے بس اپنے اسی لیول تک آ کر خود بخود رک جاتا ہے جہاں کبھی حضرت حاجرہ علیہ السلام نے روکا تھا۔ اب اصل موضوع کی طرف پلٹتے ہیں۔ اوپر بنو قحطان کے قبیلے جرہم کا ذکر کیا گیا۔ سرزمین عرب کیونکہ زیادہ تر صحرا اور لک و دہک پہاڑی علاقوں پر مشتمل ہے اور پانی بہت نایاب ہے، تو کسی جگہ آبادی کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں پانی میسر ہو۔ قبیلہ جرہم جب اپنے علاقے یمن سے نئے وطن کی تلاش میں نکلا تو دوران سفر جب مکہ کی وادی میں پہنچا تو وہاں ان کو زمزم کے چشمے کی وجہ سے ٹھہرنا مناسب لگا۔ کیونکہ چشمے کی مالک حضرت حاجرہ تھی تو انہوں نے بی بی حاجرہ کی اجازت سے چشمے کے ساتھ میں ڈیرے ڈال دیے اور آباد ہو گئے۔ یوں حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک مضبوط عربی قبیلے کا ساتھ میسر آیا۔ بعد ازاں اسی قبیلے کے سردار کی بیٹی کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی ہوئی، جبکہ خانہ کعبہ بھی اثر نو تعمیر ہوا۔ یوں مکہ بے آب و گیا وادی سے ایک آباد شہر کا روپ اختیار کر گیا۔ ناظرین، آج کی قسط ہماری یہیں اختتام کو پہنچتی ہے۔ ملتے ہیں ہم کل کی نئی قسط کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان۔